الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ایمان کے بارے میں چل رہا ہے، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایمان اجمالی کا معنی کیا ہے، ایمان تفصیلی کا معنی کیا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ذرا اختلافی بھی ہے، اختلاف اس میں بھی ہے، مگر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ قرآن مجید کی بعض آیاتوں میں یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی آتی ہے، جیسے سورۃ آل عمران آیات نمبر 173 قرآن میں اللہ فرماتی ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، یا سورۃ التوبہ آیات نمبر 124 زادتہم ایمانا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں یہ فرماتی ہے الایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ینقص۔ تو امام صاحب کا عقیدہ قرآن کا مخالف نظر آتی ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ ایک عقیدہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ایک بات ہماری عقل میں نہیں آتی، اور بعض لوگوں کے عقل میں وہ بات آتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ اختلاف کی طرف جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے ایمان کی کمیت اور دوسرا ایمان کا کیفیت۔ کمیت کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا مقدار، یعنی ایمانیات، جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان کو کیا کہتی ہے؟ کمیت کہتی ہے۔ تو اس کا مطلب سمجھو، امام صاحب جو فرماتی ہے ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے، نہ ایمان بڑھ جاتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات میں کمی بیشی نہیں ہوتا، ایمانیات میں کمی بیشی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، قرآن مکمل ہوا، احادیث بھی مکمل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئی، تو جو ایمانیات انہوں نے ہمیں بتائی ان میں زیادتی اور کمی نہ ہوگی۔ انہوں نے ہمیں بتایا ایمان کے بارے میں، حدیث میں آتی ہے، قرآن میں یہ آتی ہے، آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ملائک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، انبیاء اور رسل کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے نبی رخصت ہو گئی، تو جو ایمانیات انہوں نے ہمیں بتائی ان میں زیادتی اور کمی نہ ہوگی۔ کیسے زیادتی اور کمی نہ ہوگی؟ آپ کا جو ان سے پوچھو، آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے یا ایمان کم ہو جاتا ہے، تو آپ کا ایمان کم اور زیادہ ہوگی، ہمارا ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ رسول نے ہمیں پیش کر دیا اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، ہم نے اس پہ ایمان لے کر آیا، کیسے کم ہوگا؟ میں آخر میں ایک مثال دوں گا جو حضرت علامہ منظور احمد منگل حافظ اللہ ان کا مثال ہے، اور زبردست مثال ہے اس عقیدے پر۔ دیکھو، جو فرض ہونا تھا فرض ہو گیا، واجب ہونا تھا واجب ہو گیا، فرض ہونا تھا فرض ہو گیا، واجب ہونا تھا تو واجب ہو گیا۔ اب بتاؤ اور کیا چیز فرض ہوگی اور کیا چیز واجب ہوں گی؟ تو اس سے سمجھو کہ ایمان جو ایمان ہے کمیت ہی ایمان۔ کمیت کا مطلب ہم نے بتایا ایمان کا مقدار، یعنی ایمانیات جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ اور ہم نے اوپر 2 آیات تلاوت کر دیا۔ آیاتوں کا مطلب کیا ہے؟ آیاتوں سے مراد کیفیت ہے نہ کہ کمیت۔ دیکھو کیفیت کیسی، آپ مسجد میں آپ کا کیفیت جدا، بازار میں جائیں گے کیفیت جدا ہوں گی، علماء کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کیفیت جدا ہوں گی، سنگروں کے ساتھ بیٹھ جائے تو کیفیت جدا ہوں گی۔ جگہ بدل ہونے سے کیفیت بدل ہو جاتا ہے، ایمان نہیں بدلتا۔ کیسے؟ میں گیا سنیما میں داخل ہوا، جب سنیما میں داخل ہوا تو سنیما سے جب میں باہر آیا آپ مجھے کہیں گے کہ بھی ایمان ہوا؟ نہیں، کیفیت تو بدل ہوا۔ میں مولوی ہوں، میرا جگہ وہ نہ تھا، میرا کام وہاں نہ تھا، تو میں کیوں گیا سنیما میں؟ لیکن آپ تو مجھے بھی ایمان نہیں کہیں گے،
ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کی کیفیت ایمان میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آپ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھ گئے، آپ گئے سنگروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو یہ کیفیت ہے، اس کو سمجھو۔ ایمان اجمالی میں کمی بیشی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے معنی کیا تھا پہلے درس میں کہ ایمان اجمالی کسے کہتی ہے؟ ایمان اجمالی ایک شخص کا یہ عقیدہ رکھنا مومن ہونے کے لیے کہ اللہ کی ذات موجود، ملائکہ موجود، جنت موجود، جہنم موجود، ثواب عذاب قبر حق، قیامت میں حساب کتاب ہوں گے، تمام کتاب انبیاء اور آسمانی کتابیں برحق ہے وغیرہ، یہ تعریف ہم نے کیا تھا۔ تو ایمان اجمالی میں کمی بیشی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتا دو، اس سے پوچھو کہ ایمان اجمالی میں اگر کمی زیادتی ہوں گے تو آپ بتاؤ۔ اللہ کی ذات موجود ہے، میں کہتا ہوں ایک شخص اگر نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے تو ایمان اس کا ہے نہیں، سری سے اس کا ذرہ سا بھی ایمان نہیں ہے۔ لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ملائکہ موجود ہے۔ ہم نے نبی نے فرمایا اتنی ملائکہ ہے موجود، ملائکہ موجود ہے۔ اب بتاؤ، میں کہتا ہوں جبریل موجود، اسرافیل موجود، اسرائیل موجود، میکائیل موجود، کیسی اس ایمان میں کمی آئیں گے اور زیادتی کیسے آئیں گے؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ 4 فرشتے بڑے مقرب فرشتے موجود ہیں۔ اب اس ایمان میں نہ زیادتی آئیں گے نہ کمی آئیں گے۔ ایمان اجمالی کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء به النبی علیہ السلام، جن چیزوں پر نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، ہمیں بتایا کہ یہ ہے، یہ ہم نے اس کو مانا، اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی۔ ایمان تفصیلی کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں نبی لے کر آئیں گے ہم اسے مانیں گے۔ نبی ایمان اجمالی تو شخص نے یا بیٹھ کر کلمہ پڑھا، ایمان اجمالی لے کر آیا، پھر اس کے بعد جو چیزیں نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر آئیں گے ہم اس پہ ایمان رکھیں گے۔ یہاں میں حضرت علامہ منظور احمد مینگل صاحب کا مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں مدینے میں تھا تو مدینے میں ایک عالم نے پوچھا مجھ سے کہ ایمان آپ کا یہ عقیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی؟ تو علامہ منظور مینگل صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور بات کون سا ہے؟ حضرت نے پوچھا آپ بتا دو کہ جمعے کے دن ایک صحابی زندہ تھے، ہفتے کے دن اور شہید ہو گئی، جمعے کے دن زندہ تھے، پھر ہفتے کے دن شہید ہو گئی، اور اتوار کے دن اللہ نے 2 آیات نبی پر نازل کیا۔ اب آپ بتا دو، آپ نے جو فرمایا کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، اور صحابی تو ہفتے کے دن شہید ہوئی اور آیات اتوار کے دن نازل ہوئی، کیا یہ صحابی ناقص ایمان دنیا سے گئی؟ بتا دو، ایسے سوال کرو۔ اس کا جواب ان کے باپوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ ایمان اجمالی میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایمان اجمالی ایک شخص لے کر آیا اس کا ایمان ہوا۔ ایمان تفصیلی میں زیادتی ہو سکتی ہے، ایمان تفصیلی میں دیکھو جو چیزیں نبی لے کر آئیں گے ہم اسے مانیں گے، اور یہ اس کو کہتے ہیں ایمان تفصیلی، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثال ایک شخص کافر تھا، میں بطور مثال اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں کافر ہوں، مجھے آپ نے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہوا، اسلام کا معلومات مجھے معلوم نہیں ہے، ایک دم سے مجھے معلوم نہیں ہے، صرف کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد آپ مجھے کہیں گے یہ نماز ہے، یہاں یہ پڑھیں گے، یہاں یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، ہمیں بعد میں بتائیں گے، تو معلوم ہوا آپ بتا دو میں نے تو کلمہ پڑھا لیکن اسلام کے ساری تعلیمات مجھے معلوم نہیں تھی۔ آپ نے کہا ایمان اجمالی ایسا ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، ملائکہ موجود ہے، اللہ کی انبیاء حق ہے، برحق ہے، یہ قبر ہے، اس میں عذاب ہوں گے، اس میں ثواب بھی ہوں گے، جنت اللہ نے تیار کیا ہے مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہوا، میں نے کلمہ پڑھا، پھر 10 منٹ بعد میں وفات ہوا، میرا وفات ہو گیا۔ جب میرا وفات ہو گیا، اب بتا دو، تم کہیں گے کہ اس نے تو کلمہ پڑھا مسلمان ہوا لیکن ناقص ایمان دنیا سے گیا۔ نہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی، نہ اس میں کمی ہو سکتا ہے نہ بیش زیادتی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے سمجھ میں اس آیاتوں کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں۔ علامہ سعد الدین طبطبانی فرماتے ہیں یہ جو آیات ہم نے 2 پیش کر دیا، سورۃ آل عمران آیات نمبر 173،
سورۃ التوبہ آیت نمبر 124. ایمان اجمالی کے بعد جو بات آئیں گے ہم وہ مانیں گے، جو بات آئیں گے ہم وہ مانیں گے، اور اس کو ایمان تفصیلی کہتی ہے کہ ہم ایمان اجمالی تو ہم نے لے کر آیا، پھر اس کے بعد جو آیات آئیں گے اس کو ایمان اجمالی نہیں کہتی بلکہ ایمان تفصیلی کہتی ہے. تو بھائی اتنا سا بات ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ آنے والے درس میں شرائط ایمان ہم بیان کریں گے، پھر شرائط کفر بھی بیان کریں گے، ہمارا کورس زیادہ ہوگی. دوسری طرف آتے ہیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، صرف اس کو سمجھو کہ رسول اللہ نے نصیحت کے طور پر کیا فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے تعلم الفرائض والقرآن، دو چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے نصیحت فرمایا کہ ایک تو آپ میراث کے بارے میں مسائل جانو، اس کے علم حاصل کرو، دوسرے قرآن کی. پھر فرمایا وعلم الناس، لوگوں کو تعلیم دو ان دو چیزوں کی، کیونکہ میراث کا علم ہے. آپ نے بہن کا حق کھایا، دیکھو اللہ سارے گناہ معاف کریں گے، زنا بھی معاف کریں گے، شراب پینا بھی معاف کریں گے، یا جہنم میں عذاب دے گی، پھر اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کریں گے، یا اس کو معاف کریں گے کیونکہ حقوق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے، اور حقوق اللہ شرک کے علاوہ اللہ تمام معاف کریں گے. لیکن میراث کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے علم حاصل کرو. علم میراث کے نصف العلم ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں علم میراث ایک طرف اور سارے علوم دوسرے طرف. علم میراث وزنی ہوں گی، زیادہ ہوں گی اور ثقیل ہوں گی. تو اس لیے کہ آپ نے بہن کا حق کھایا، آپ ساری عمر تبلیغ میں لگا دو، ساری عمر نمازیں پڑھو، ساری عمر دنیا میں ذکر و اذکار کرو، ساری عمر قرآن کا تعلیم دو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم حقوق العباد کہتے ہو، اور حقوق العباد بندے نے جب آپ کو معاف کر دیا تو معاف ہوگا، اگر بندے نے معافی نہیں کیا تو آپ معاف نہ ہوں گے. تو رسول اللہ نے نصیحت کے طور پر فرمایا، بہت غمگین حدیث ہے میری ذہن کے مطابق، کہ تعلم الفرائض، علم میراث حاصل کرو، اس کے علم کرو، پھر اس کو اپنے بچوں کو علم الناس، اگر اور لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو اپنے بچوں کو یہ سکھا دو کہ آپ کا بہن ہے، اس کا یہ حق ہے، آپ کا پھوپھی ہے یہ حق ہے، خالہ ہے یہ حق ہے. والقرآن، دوسرے نمبر پر قرآن کا علم حاصل کرو، چاہے وقت زیادہ لگے یا کم لگے، یاد ہوگی نہ ہوگی، آپ اپنا کوشش کرو، کچھ نہ کچھ تو دن میں یاد کرو نا. اللہ کے پاس جائیں گے تو ذمہ پاری ہوگی. رسول اللہ کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، مغرب میں ظہر کے وقت میں مجھے معلوم ہوا کہ عصر کے وقت میں میرا وفات ہوں گے، یا دوسری روایت کے ایک دن میرے پاس ہوں گے کہ کل تمہارا وفات ہے اور تم دنیا سے جائیں گے، میں کیسے عمل کروں؟ میری نبی نے فرمایا علم حاصل کرو، قرآن پڑھو. یاد ہی ہے رسول اللہ نے دو چیزوں کے فرمایا، وعلم الناس، پھر لوگوں کو تعلیم دو کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے. تو دو باتیں ہوئی آج کے عرص میں، آپ فرائض جانو، میراث کے علم، قرآن، وعلم الناس. فإن مقبوض کیوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دنیا سے جاؤں گا، میں سارے زندگی آپ کے پاس نہیں رہوں گا کہ آپ کو یہ مسئلہ بتاؤ یہ مسئلہ بتاؤ. تو آپ بھی جاؤ مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ، مولانا مجھے ایک آیات بتا دو، ایک لفظ. آپ ایک لفظ بھی ساری روز ایک دن میں ایک لفظ بھی یاد کریں گے، آپ طالب العلم شمار ہوں گے، آپ طالب العلموں کے سب میں ہوں گے. کیونکہ طالب العلم کا مطلب یہ ہے کہ علم کا طلب کرتا ہے. آپ تو زیادہ کی طلب کرتا ہے لیکن یاد نہ ہوتی، اور اس لیے ایک کو یاد کرو لیکن اس حدیث پہ عمل کرو. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.